اس محبت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہمارے طلبہ میں کوئی ایک طالب علم بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو فراغت کے بعد سہولت کاری کا راستہ اختیار کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی مسئولیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو یہاں پر یہ فضا عطا فرمائی ہے کہ آپ منہج سلف کا شعور پیدا کریں، فہم پیدا کریں۔ اگر کوئی نکل کر کے اس فہم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ اپنی عاقبت برباد کرتا ہے، اپنے دین کو فساد کے حوالے کرتا ہے، وہ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ سنابل کا نقصان نہیں کرے گا، وہ منہج سلف کا نقصان کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا، لیکن وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ اور اگر ایسا طالب علم جس کو منہج سلف کا فہم دے دیا گیا، کتابیں پڑھا دی گئیں، جس کے سامنے ساری چیزیں واضح ہو گئیں، وہ اس کے باوجود سہولت کار بن کر کے پلٹ جائے تو سمجھ لیجئے کہ عاقبت کتنی خراب ہونے والی۔ اس وجہ سے میں یہاں پر اپنے طلبہ کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ کو بھی مستقبل میں ایسے فاضل علماء کی فہرست میں شامل ہونا ہے کہ آپ کو بھی مدارس اسلامیہ میں بلا کر کے متون علمیہ کے دروس کے لیے آمادہ کیا جائے، آپ کے سامنے بھی سوالات پیش کیے جائیں، آپ اپنے اندر یہ بنیادیں اور اصالت پیدا کریں۔ بہت بڑا المیہ ہے مدارس اسلامیہ کا کہ طلبہ مطالعہ نہیں کرنا چاہتے، علماء سے چمٹنا نہیں چاہتے، متون علمیہ کے لیے وقت نہیں نکالنا چاہتے۔ وہ درسیات کو وقت دے دیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ شریعت اسلامیہ پر احسان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ 6 سال 7 سال 8 سال جو مدارس اسلامیہ میں زندگی گزارتے ہیں، ان مدارس میں زندگی کو اتنا پابند اور اتنا زیادہ منظم بنائیں کہ سارے گوشوں پر پختگی حاصل کر لیں۔ عربی زبان میں آپ کو مہارت ہو جائے، منہج سلف کے نقاط میں آپ کو مہارت ہو جائے، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ فراغت کے بعد جس دن کاغذ کا ایک ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں دیا جائے گا شہادہ کی شکل میں قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے طلبہ نہیں جانتے ہیں کہ اس شہادہ میں وصیت کیا لکھی ہوتی ہے، نصیحت کیا لکھی ہوتی ہے۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے لیے 2 دھاری تلوار ہے، حق ادا کریں گے تو کامیاب ہوں گے، اور یہ کامیابی صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہوگی، اور حق ادا نہیں کریں گے، بھلا دیں گے تو یہ وبال صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کے لیے ہوگا۔ اس وجہ سے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ فراغت کے بعد جب شہادہ آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے اور بچہ یہاں سے جاتا ہے، اس کے بعد موقع نہیں ملنے والا مطالعہ کرنے کا، علماء سے جڑنے کا۔ اتنے مسائل ہیں ہندوستان کی زندگی میں، ماں باپ کو امیدیں وابستہ ہو جائیں گی کہ بچہ کما کر کے کچھ ہمارا سہارا بنے گا۔ کسی مسجد سے منسلک ہوں گے تو وہاں کے مسائل، کسی مدرسے سے منسلک ہوں گے تو وہاں کے مسائل، کہیں کسی جگہ کاروبار یا کام کاج کریں گے تو وہاں کے مسائل۔ اس وجہ سے یہی ایک موقع ہے کہ آپ دنیا میں کسی بھی میدان سے منسلک ہونے کے لیے تیار ہوئے ہیں، آپ منسلک ہوں، لیکن اپنی واجبی ذمہ داری اور واجبی فریضہ منہج سلف کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے اپنے آپ کو ہر میدان میں خاص کر کے چلیں۔ تھوڑا سا وقت اس کے لیے نکالیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اس بات کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو شاید آخرت کی جواب دہی آسان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا کہ نہیں، میں بھی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ یہ کہ رب کائنات کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے۔ آپ سوچیں کہاں کھڑے ہیں، کون سا عمل کرتے ہیں، کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں، اساتذہ کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ یہ متون جو ہمارے علماء نے لکھ کر کے پیش کر دیے، ان کی کتنی قدر و منزلت آپ کے ذہن و دماغ میں ہے؟ آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں۔ یہ آپ ایک عام انسان نہیں ہیں، آپ طالبان علوم نبوت میں شمار ہو چکے، اور اب آگے چل کر کے آپ کا شمار دعات اور علماء کی فہرست میں کیا جانا ہے۔ لہذا آپ اس قابل بنے۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ یا جذبات کہہ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے، علماء کے مقام کو سمجھنے، اور جو دنیا میں تعویل اور توجیہ کرنے والے لوگ روزانہ آتے ہیں، روزانہ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، یہ برساتی میڈک ہیں، برساتی میڈک ہیں۔ جب برسات آتی ہے تو اچھلتے ہیں، جب منہج کی صراحت کی جاتی ہے تو بلبلاتے ہیں، اور اس کے بعد اہل بدعت کے لیے گنجائش نکالتے ہیں،
برادرز کے لیے گنجائش نکالتے ہیں، اہل ضلال اور گمراہی اختیار کرنے والوں کے لیے گنجائش نکالتے ہیں۔ ان کے پاس جب منہجی اور علمی بنیادوں پر جواب نہیں ہوتا تو ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ بھائی اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے، ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم تو اقرار کرنے کو تیار ہیں، لیکن کیا ہماری غلطی آپ کے لیے حجت اور دلیل ہے کہ آپ اپنی غلطی پر باقی رہیں؟ بنیاد تو یہ ہے کہ منہج سلف کا جو تقاضا ہے ہم بھی اس کے مکلف ہیں، آپ بھی اس کے مکلف ہیں، اور اسی کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ اور وہ تو چھوڑ دیجئے، جب بچے لے جا کر کے قبر کے حوالے کریں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور وفات ہو جائے گی، بچے قبر کے حوالے کریں گے، تو قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال یہی منہج کا ہونے والا ہے۔ جس منہج کا مذاق اڑایا جاتا ہے اسی منہج کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو آخرت کی پہلی منزل سے اسی کی ابتدا دوبارہ سے ہونے والی ہے، لہذا غنیمت یہی ہے کہ آپ اسی دنیا سے منہج میں پختگی اختیار کر لیں تاکہ آخرت کی دنیا آپ کے لیے آسان ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح شعور عطا فرمائے۔